بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمد للہ آج ہم نماز کے بیان میں انشاءاللہ نماز کے شرائط اور ارکان پر توجہ کریں گے۔ تو پچھلی بار ہم اذان دیکھ لیے تھے اور ایکچوئل نماز کی طرف ہم آج جا رہے ہیں۔ تو نماز میں دو چیزیں ہوتے ہیں، اصل فرائض کہیں گے ہم۔ نماز میں کچھ فرائض ہیں، یہ لکھنا کیسا؟ نماز میں فرائض ہیں جو جن کے نہ کرنے کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ اگر فرائض نہیں کرے تو نماز انویلڈ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر فرائض کریں گے تو نماز ویلڈ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے واجب۔ واجب اگر چھوڑ دیا گیا تو نماز ویلڈ تو ہو جائے گی، فرائض ہیں کیونکہ ویلڈ کرنے والے نماز کو، تو نماز آپ کی درست رہے گی۔ آپ کے سر پہ سے جو ذمہ تھا نماز پڑھنے کی، جو آپ کے سر پہ آپ سے کل کے دن حساب لیا جانے والا تھا کہ اگر آپ نماز چھوڑ دیے یا آپ فرض چھوڑ دیے۔ لیکن واجب جو ہے ویسا نہیں ہے۔ واجب ہم اس کی تعریف بھی دیکھے ہیں شروع میں، واجب کیا ہوتا ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس کا حکم واجب کیوں لگایا گیا ہے۔ واجب چھوڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن نماز میں ایک بہت بڑی کمی ہو جاتی، اتنی زیادہ ڈیفیشنسی ہو جاتی کہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کو پھر آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ اتنی آپ کی نماز اتنی ڈیفیشنٹ تھی، اتنی ادنا نماز پڑھے ہیں آپ کہ آپ کو نماز کو اب اعادہ کرنا ہوگا اس کا۔ تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کو وقت باقی ہے تو اس میں اعادہ کرنا واجب ہے، ریپیٹ کرنا واجب ہے، دہرانا واجب ہے۔ اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ نماز کے وقت کے بعد بھی نماز کو دہرانا واجب ہے، اگرچہ کہ یہ نماز آپ کے سر سے ہٹ چکی ہے کیونکہ آپ فرائض کا ادائیگی کر چکے، لیکن پھر بھی نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ تو ہمارے بر صغیر میں، انڈو پاک میں اصل فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ نماز کو وقت ختم ہونے کے بعد بھی اس کو پھر سے اس کو ریپیٹ کرنا، پھر سے دہرانا واجب رہے گا زندگی بھر۔ تو امام ابن عابدین کا ہے وہ فتویٰ، امام حسکفی اور امام تحفاوی کا فتویٰ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کو وقت کے بعد اعادہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ تو واجب چھوٹ گیا تو نماز میں بہت بڑی کمی ہو جاتی، تو یہ ہے واجب۔ تو قضا نہیں سمجھنا ہے، اگر واجب چھوٹ گیا تو قضا نہیں ہوگی، بلکہ قضا مطلب اس کا مطلب قضا کا یہ ہے کہ نماز آپ سرے سے ادا کیے ہی نہیں تھے، یہ ہے قضا کا مطلب۔ لیکن اعادہ کرنے کا مطلب ہے کہ نماز ہو گئی تھی ادا، لیکن اس کو پھر سے ریپیٹ کرنا۔ تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اگر فرائض چھوٹ گیا تو نماز انویلڈ ہے، واجبات چھوٹ گئے تو بھی ویلڈ ہی ہے، لیکن بہت بڑی اس میں ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اعادہ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نماز، ٹھیک ہے یہ کافی ہے پڑھتا ہوں، تو ہم اب پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں دیکھیے آپ، اب جو فرائض ہیں، فرائض میں دو چیزیں ہیں۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جو نماز کے اندر ہیں، فرائض میں دو قسم کے ہیں۔ جو نماز کے اندر ہے، سوری پہلے باہر دیکھیں، آؤٹ سائڈ، خارج ہے نماز ہے، وہ ان کو بولتے ہیں شرائط، یعنی کنڈیشنز، شرط، یہ شرط ہے۔ اور جو نماز کے اندر ہیں ان کو کہیں گے، ارکان، رکن کی جمع ارکان، انٹیگرلس کہتے ہیں انگلش میں۔
تو یہ دونوں فرض ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ تھوڑے باہر ہیں تھوڑے اندر ہیں نماز کے۔ شرائط اور ارکان یہی ہم دیکھنے والے۔ تو نماز کے شرائط تھے، اگر شرط پائی گئی تو نماز ہوتی، تمام شرائط اگر پائے گئے تو۔ چلیے، تو نماز کو شروع کرنا بغیر شرائط کے نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا ہے وہ شرائط؟ تو شرائط یہ ہے، سب سے پہلے پاکی حاصل رہنا، چاہے وہ حقیقی پاکی ہے یعنی نجاست سے پاکی۔ ایک ہوتی نجاست جو کہ گندگی حقیقت میں آپ کو دکھتی ہے، وہ گندگی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حدث یعنی حکمی پاکی، حکمی نجاست، اس کو ہم حدث کہتے ہیں۔ جیسے وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ ہر قسم کی حکمی نجاست سے، حدث سے پاک رہنا، چاہے وہ آپ وضو، اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ وضو کرنا ہوگا، غسل نہیں ہے تو غسل کر کے وضو کرنا ہوگا۔ غسل میں تو اگر وضو اپنے آپ داخل ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا میں کہ ہم یہاں پر دیکھے تھے پچھلے بیانوں میں کہ وضو اور غسل میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ احناف احناف کا یہ کہنا ہے، امام شافعی کے پاس نیت ضروری ہے، فرض ہے وضو میں اور غسل میں، ورنہ وضو یا غسل نہیں ہوتا آپ کا۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، احناف کا یہ کہنا ہے کہ بھائی نماز ہم جب پڑھ رہے ہیں تو یہ شرائط صرف پائے جانا چاہیے جو اب شرائط پڑھنے والے ہیں۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شرط کے لیے آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں یہ شرط پوری کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر شفافے کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، شفافے کی بات درست نہیں ہے، احناف کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے آگے، قبلہ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، یہ بھی ایک شرط ہے نماز کی۔ اگر آپ قبلہ رخ کھڑے نہیں ہوئے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو قبلہ رخ کھڑے ہوئے تو کیا آپ نیت کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں کہ میں قبلہ رخ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی آپ کپڑے، صاف کپڑے پہننا ہے، اپنی عورت کو ریکور کرنا ہے، سطر پوشی کرنا ہے، تو کیا ہم یہ نیت کریں گے کپڑے پہنے بعد میں نیت کرتا ہوں کہ میں پورے کپڑے صحیح طریقے سے پہن لیا ہوں، سطر پوشی کر لیا ہوں؟ اگر ہم نیت نہیں کریں یہاں پر تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ نہیں۔ شرائط میں علماء فرماتے ہیں یہ احکام الوضعیہ ہے، ہم دیکھے تھے شروع میں احکام الوضعیہ ہوتے ہیں اور احکام التکلیفیہ۔ احکام التکلیفیہ یعنی جس کی مکلف کو اکاؤنٹیبلٹی ہے، قیامت کے دن مکلف سے سوال کیا جائے گا کہ تم یہ کیوں نہیں کرے۔ لیکن احکام وضعیہ جو ہے وہ احکام تکلیفیہ تک پہنچنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، جیسے وضو غسل اپنے آپ میں مقصد نہیں ہے ہمارا، وہ صرف ایک ذریعہ ہے نماز تک پہنچنے کا، نماز اصل مقصد ہے۔ تو نماز احکام وضعیہ میں تکلیفیہ میں آئے گی، وضو غسل احکام وضعیہ میں۔ تو احکام وضعیہ میں وضو غسل میں نیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ بھی جو شرائط ہے، یہ اس میں بھی تو آپ کو نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے ہی صرف کچے ہو جانا یا گندگی دور کر دینا بس کافی ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ احناف تھوڑا سا عقل اور قیاس کے بنا پر کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم سمجھ سکے کہ کیا فرق ہے حنفی اور شافعی میں۔ تو شافعی کے پاس نیت کے بغیر یہ پہلی شرط ہوتی ہی نہیں، سوری دوسری شرط پہلی بھی نہیں ہوتی، دوسری تو خیر ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گندگی نکالنا ہے سب۔ تو پہلی شرط ہو گئی وضو ہونا، غسل ہونا، نجاست حکمی سے پاک ہونا، حدث سے پاک ہونا۔ اور دوسری شرط ہے کوئی بھی حقیقی نجاست سے آپ کے کپڑے، آپ کا جسم اور جو جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک رہنا۔ اکثر کے جو تھوڑا سا ہلکا سا جو ہم دیکھے تھے پڑھے تھے، نجاست خفیفہ اگر ہے تو کپڑے، پاؤ کپڑا یا جسم کا پاؤ حصہ، یا کچھ علماء کے پاس جو وضو ہے اس کا پاؤ حصہ خفیفہ کے لیے، اور نجاست غلیظہ کے لیے ہم دیکھے تھے ایک درہم کے اتنا نماز کے لیے معاف ہے، لیکن وہ بھی اگر کر سکتے ہیں دور تو کر دینا چاہیے، مستحب ہے۔ اس کے
برابر اگر ہو گیا تو ساتھ میں آ جائے گا، اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے، اور ایک بات، جگہ کا پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے اعضاء ٹک رہے ہیں جہاں پر، یعنی آپ کا پیشانی، آپ کی ناک، آپ کے دو ہاتھ، گھٹنے، اور دو پیر، پیر کی انگلی جہاں پر ٹکاتے ہیں، صرف اتنا حصہ بھی اگر پاک رہا تو نماز ہو جاتی۔ دیٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی کہ گندگی کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز ہو جاتی۔ اس لیے آ، ہم یہ بھی دیکھا گیا ہے، علماء ہمارے استاد فرمائے کہ لوگ جو کنورٹ ہو جاتے ہیں، ان کی گھر میں ان کی اتنی شدید مذمت ہوتی کہ وہ اتنی یہ حالت پہنچ جاتی، پر آ جاتا پڑتا ہے ہم کو کہ وہ ٹوائلٹ میں نماز پڑھنا پڑتا ہوں، اور ٹوائلٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کیا عرض کر رہے تھے شروع میں؟ الیقین لا یزول بالشک، شک سے یقین نہیں توڑتا۔ ہمارا ڈیفالٹ کیا رہیں گا؟ کوئی بھی چیز پاک ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ یا الطہارہ، کوئی بھی چیز کے ڈیفالٹ رولنگ، ڈیفالٹ حکم کیا ہے اصلاً؟ کہ وہ چیز پاک ہوتی۔ تو ہم ٹائلز ہیں واش روم کے یا جو بھی ہیں، کوئی پانی گر گیا ہمارے پہ، ہم کو پتہ نہیں کیا ہے پانی کا، بائی ڈیفالٹ وہ صاف رہے گا، انلیس کہ ہم کو یقین ہو جائے کہ وہ گندگی ہے۔ تو ویسے ہی صرف عرض کر دیا، عرض کر دیا ہمیں کیا مطلب، یہ نہیں کہ ہم کو جا کے واش روم میں نماز پڑھنا ہے، صرف عرض کر دیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو نماز ان کی ہو جاتی۔ تو یہ ہوگی دوسری شرط نماز کے باہر جو فرائض ہیں ان شرائط میں سے ایک دوسری شرط ہے کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جگہ کا، مکان کا پاک ہونا۔ اور پھر تیسری شرط ہے کہ عورہ جو ہے، ہم عورہ پہ بھی ایک درس ہوا تھا، کیا ہے عورہ، کس کا کتنا ہے، وہاں حضرات جا کر دیکھ سکتے ہیں، مرد کے لیے کتنا ہے، عورت کے لیے کتنا ہے، محرم کے سامنے کتنا ہے، غیر محرم کے سامنے کتنا ہے، اور وہ عورتوں کے لیے خاص طور سے جو غیر مسلمان عورتیں ہیں ان کے سامنے کتنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان عورت کے سامنے غیر محرم کے ویسا ہی پردہ کرنا ہے، پورا ستر پوشی کرنا ہے۔ تو آپ حضرات جا کر وہ درس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو عورہ یعنی ستر پوشی کرنا ہے ایک مرد آدمی کے لیے، ہم دیکھے تھے ناف کے نیچے سے لے کر، اس میں ناف شامل نہیں ہے، ناف سے لے کر نیچے سے ناف کے جسٹ گھٹنوں تک، اس میں گھٹنے بھی شامل، شاید شفاف کے پاس گھٹنے شامل نہیں ہیں، کتنا کے پاس گھٹنے شامل ہیں اور ہم، اور عورت کے لیے تمام جسم سوائے ہاتھ، چہرہ اور قدم۔ کچھ قدم کا جو ہے، قدم اب مفتہ بھی قول ہے، مفتہ بھی قول یعنی دا ریلائبل پوزیشن، کیونکہ علماء کے درمیان الگ الگ اقوال ہوتے ہیں، اختلافات رہتے، تو پھر کس پر عمل کرنا ہے ہم کو؟ تو علماء فرماتے ہیں، بعد کے علماء ترجیح بولتے ہیں ان کو، پرائورٹائز کرنے والے، پریسیڈنس کرنے والے علماء، الگ الگ اقوال کو وہ تول کر وہ فرماتے ہیں، یہ قول پر عمل کرنا ہے ہم کو عوام الناس کو۔ تو مفتہ بھی قول کہتے ہیں اس کو، جس پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو جو مفتہ بھی قول ہے وہ ہے کہ احناف کے پاس قدم عورہ نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کے پاس، احناف کے پاس قدم بھی عورہ میں شامل ہوتے ہیں عورت کے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، اگر بہتر ہے رکھ سکتے رہتے تو بالکل رکھیے۔ تو آ، تو یہ عورت کا عورہ ہو گیا۔ اور ہاتھ کا مطلب ہے کہ یہ نہیں دکھنا ہے، کلائیاں نہیں دکھنا ہے، کلائیاں بھی چھپانا ہے، چہرے میں بھی، چہرے کا بھی ہم جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، ہم وضو کے درمیان ہم دیکھ لیے تھے وضو پڑھتے وقت کہ اوپر پیشانی جہاں پر بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر سے لے کر ٹھڈی تک نیچے، یہ ہو گیا آپ کی ہارزونٹلی، اور ورٹیکلی وضعن، ہارزون کیا رہیں گا؟ کان کی بلو سے دوسری کان کی لگتی، یہ تو پورا حصہ چہرہ، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حصہ صدر اور ہمیں آ جائے گا۔ اب کچھ علماء سے سوال کیا گیا کہ جیسے ہم سکارف پہنتے یا اونی اوڑے تو کیا ہوتا، ٹھڈی سے لے کر جو گردن کے شروع ہونے کا حصہ ہے، کبھی کبھار وہ حصہ کھلا رہتا، تو کچھ علماء آج کے اس کے لیے بھی چھوٹ فرما دیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آرام میں نہیں شامل ہے۔
क्योंकि हरज हो जा रहा वो हिस्सा कवर, अगर किसी को सफ़र करना है तो हड्डी से लेकर जो हल्क तक, गर्दन की शुरुआत तक जो हिस्सा है, तो कोशिश कर सकते हैं उसको ढाकने की, अगर नहीं ढक रहा तो कोई मसला नहीं। तो फिर, और यहाँ पर ये पुराने ज़माने में क्योंकि गुलाम थे और बांदी का के अहकाम भी जारी किए जाते थे, आजकल नहीं है। अगर फिर शुरू हुआ वो ज़माना फिर से आया तो फिर से ये अहकाम जारी होंगे। ये अहकाम को ख़त्म नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बांदी का भी और मर्द के उतना ही है। और ये जो औरत है यहाँ पर, ये आज़ाद औरत है, आजकल हम सब आज़ाद ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, तो ये तीन हो गए शरायत। तीन शरायत क्या है? हदस से पाक होना, नजासत से पाक होना, और सतरपोशी करना औरों की। चौथा, किबला रुख होना, किबले की तरफ मुंह करना। और सिर्फ अब काबे की तरफ मत, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट काबे की तरफ ही आपको मुंह फेरना है, बल्कि 45 डिग्री की छूट है आपको। 45 डिग्रीज टू द राइट जो एक्चुअल किबला है, उसके 45 डिग्रीज, 45 डिग्री सीधे हाथ पर या 45 डिग्री बाएं हाथ पर तक आपको माफ है, बल्कि आप उतना उतना दायरा है, 90 डिग्री का दायरा है आपके पास। उतने एंगल में आप नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ काबे मक्के की तरफ किबला रुख होकर। अगर कोई मक्के में है और काबा शरीफ उनको दिख रहा है, तो ऐसे शख्स को फर्ज है कि वो काबे शरीफ को डायरेक्ट फेस करे। उनके लिए ये 45 डिग्री की छूट नहीं है। जो काबे शरीफ के सामने खड़े हैं उनके लिए ये छूट नहीं है, उनको डायरेक्ट काबतुल्लाह शरीफ की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ना है। अगर वो 45 डिग्री एंगल कर सकते हो बल्कि पढ़े, तो उनकी नमाज नहीं होती, क्योंकि उनकी ये शर्त मुकम्मल शर्त नहीं पाई जाती उनकी नमाज में। लेकिन जो मक्के में हो या मक्के के बाहर हो, जिसको काबतुल्लाह शरीफ नहीं दिख रहा, उनके लिए, अगर से मक्के में होंगे वो लेकिन काबा नहीं दिख रहा हो, तो उनके लिए 45 डिग्री राइट और लेफ्ट साइड छूट, 90 डिग्री की छूट है। तो उनका ये शर्त उनकी मुकम्मल हो जाती है। और वक्त का दाखिल होना, वक्त का दाखिल होना क्या मतलब है? कि नमाज का वक्त दाखिल होना ये एक शर्त है। और इसमें एक बारीकी ये है हनफी फिक्र में, कि आपको खुद यकीन होना कि वक्त दाखिल हो चुका है। मिसाल के तौर पर, अगर फजर का वक्त अभी दाखिल नहीं हुआ एक्चुअली, लेकिन आप गुमान करें कि शायद दाखिल हो गया और आप नमाज पढ़ लिए, तो आप सिर्फ गुमान पे नमाज पढ़ लिए, या आपको यकीन भी हो गया होगा, हो सकता है आपको यकीन हो गया कि फजर का वक्त दाखिल हुआ, लेकिन एक्चुअली वक्त दाखिल नहीं हुआ था हकीकत में, तो आपकी नमाज नहीं होती, क्योंकि वक्त दाखिल नहीं हुआ, शर्त नहीं पाई जाती। वैसे ही अगर वक्त दाखिल हो गया, एक्चुअली दाखिल हो चुका है, लेकिन आपको इस बात का यकीन नहीं है कि वक्त दाखिल हुआ या नहीं हुआ, आपको अभी यकीन नहीं है, आप समझ रहे हैं शायद नहीं हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी कोई शख्स क्या करे, क्या है कि भाई अब पढ़ लेंगे, बहुत दीनदारी नमाज पढ़ लेके सो जाता हूँ मैं। अगरचे वक्त दाखिल हो चुका है फजर का, लेकिन चूंकि आपको यकीन नहीं था, तो भी आपकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि आपके लिए ये शर्त नहीं पाई जाती, क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि वक्त दाखिल हुआ, आप गुमान पे पढ़ लिए, अगरचे कि एक्चुअली दाखिल हो चुका था। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। ये हो गया पांचवी शर्त। छठी शर्त नियत है। नियत है उसका महल दिल है। हम ये वजू के वक्त भी देखे थे उसूल वक्त भी, कि नियत का महल जो है, उसका लोकेशन दिल है। तो आसान बात यह है, और इसमें देखिए नियत फर्ज है, शर्त है। गुस्ल में, वजू में नहीं है नियत, तयम्मुम में है नियत फर्ज, और नमाज में है। तो इसमें, और बेसिक बात यह है, कोई भी काम करता तो उसमें नियत शामिल रहती है, अगर जैसे कि आप जुमा से खराज नहीं करें, किसी से भी अगर आप पूछे, वो कोई काम कर रहे हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं, उन्हें आपको बोल देते, जी मैं ये फला काम कर रहा हूँ, जी मैं असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ये अपने आप इंटेंशन, नियत दिल में रहती है। ये ऐसी चीज नहीं है जो जुदा रहती। बस एक बात का ख्याल रखना है कि हम जब फर्ज या वाजिब पढ़, तो हमको इस बात का भी नियत में पक्का रहना कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो नियत रखना कि मैं जोहर की पढ़ूँ।
بس یہ بات بھی اپنے آپ دل میں رہتی کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ضروری یہ ہے، بہتر ہے کہ آپ پہلے سے یا زبان سے بھی اقرار کر دیجیے کہ میں یہ فلاں نماز ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، تاکہ بعد میں نماز کے دوران شک نہ پیدا ہو کہ بھائی میں نیت کون سی کرا تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے، نفل نمازوں میں حنفیوں کے پاس نفل نمازوں میں سنت موقدہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، سنت غیر موقدہ بھی آ جاتے ہیں، مستحب نفل نمازیں بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ سب نمازوں کے لیے آپ کو کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ظہر کے 4 سنت پڑھو، میں مغرب کے 2 سنت پڑھ رہا ہوں، عشاء کے 2 سنت پڑھ رہا ہوں، ایسی نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف میں 4 رکعت نماز پڑھوں بس۔ اطلاق ہے نیت کا، اس میں تعین نہیں کرنا ہے کہ میں خاص نماز پڑھوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب نماز کے وقت، کوئی نماز کے وقت یعنی سنت موقدہ ہو کہ سنت غیر موقدہ ہو، وہ نماز کے وقت پر آپ اگر ایسی ہی کوئی بھی ایسی نیت سے پڑھ لیے 4 رکعت سنت یا نفل پڑھ لیے، تو آپ کی وہ نماز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھنے آپ مسجد تشریف لے گئے، مسجد میں آپ یہ نیت کریں کہ میں 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز سے پہلے آپ یہ نیت کریں 4 رکعت نفل نماز پڑھوں، تو کیونکہ وہ وقت تھا 4 رکعت سنت کا، تو سنت موقعہ جو ہم پڑھتے ہیں ظہر کے 4 رکعت سنت موقعہ کا وہ وقت تھا آپ کے لیے، تو آپ 4 رکعت نفل کی نیت سے بھی پڑھ لیے تو آپ کے 4 رکعت سنت ادا ہو گئی۔ ویسے ہی تحیت المسجد ہے، تحیت المسجد بھی ویسے ہی ادا ہو جاتی، کیونکہ آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کوئی بھی نماز پڑھیے، اگرچہ کہ فرض نماز میں بھی آپ امام صاحب کے ساتھ مل گئے، شامل ہو گئے جماعت میں، تو بھی آپ کی تحیت المسجد ہو جاتی، لیکن آپ کو نیت کرنا پڑتا ہے ایکچولی اس کے لیے، ثواب کے لیے، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کی سنت تو مکمل ہو گئی کیونکہ آپ وہ وقت نماز پڑھ لیے۔ خیر اس کا آگے دیکھیں گے انشاءاللہ نوافل میں۔ ویسے ہی تہجد کی نماز ہے یا صلاۃ الضحیٰ، اشراق ہے، چاشت، اوابین ہے، یہ سب نمازیں آپ بغیر کوئی خاص نیت کے صرف میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ لیے وہ وقت پہ آپ کی نماز ہو جاتی، کیونکہ وہ وقت تھا وہ خاص نماز کا، سنت غیر موقعہ ہی صحیح کہ اس کا وقت تھا، وہ نفل نماز کا وقت تھا۔ تو یہ نیت سے متعلق ہو گیا۔ اور نیت، خیر آپ فٹ نوٹس پڑھ سکتے ہیں، اور وہ جو فٹ نوٹ ہے وہ بھی وہ ایک، جیسے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نیت کے ساتھ کچھ اور اس کے بعد نہیں ہونا، دیکھیے نیت کے بعد کوئی نماز سے غیر متعلق عمل نہیں ہونا، جیسے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، ورنہ پھر نیت کو پھر سے اس کی تجدید کرنا ہوگا۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے، ایک تھیوریٹیکل بات ہے کہ نیت چلے آتی، نیت آپ کی آبویسلی، انسان اگر بیچ میں باتیں کر دیا یا کچھ کھا لیا پی لیا بھی تو جب وہ رکعت بننے والا ہے تو پھر تکبیر پڑھنے والا ہے، اپنے آپ نیت آ جاتی انسان، یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے جو فقہا لکھے ہیں، یہ پریکٹیکلی ناٹ ریلی پاسبل، تو نارملی تو ایسا ہوتا نہیں۔ شوافے کے پاس جو ہے یہ نیت کا قصہ، ہم جیسا کہے کہ ہلکی سی نیت بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ہو جاتی، شوافے بولتے پوری پختی نیت ہونا، اگر آپ کی نیت میں ذرا سا بھی یقین نہیں پایا جا رہا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی نیت ہی نہیں ہوئی، شوافے کا کہنا ہے وہ، اور شافے نہیں ہو تو ان کے علماء سے اور اس کا تفصیلات ہم پوچھ سکتے ہیں۔ حنفیوں کے پاس تھوڑی سی ہلکی سی بھی نیت ہے تو نیت ہے، ختم، ثابت ہو گئی نیت، بعد میں کچھ بھی آیا، کچھ ڈاؤٹس آیا تو آپ ایک فقہی قاعدہ ہے، اذا تعذر الیقین یصار الی الظن، تو جب یقین ممکن نہیں ہے تو ظن کی طرف ہم رجوع کریں گے، یعنی اگر آپ نیت کرے تھے نماز کی ظہر کی، پھر آپ ظہر کی نماز کی رکعت بن لیے، پھر آپ کو ذہن میں آ رہا کہ میں نیت کرا تھا ظہر کی یا عصر کی، لیکن آپ کو میلان آپ مائل ہو رہے ہیں، انکلینیشن جو ہے آپ کا وہ ہو رہا ہے کہ نہیں میں ظہر کی نیت کرا تھا، عصر کی نہیں کرا تھا، اور ظہر کی نماز کا وقت ہے، تو ہم بولیں گے آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ کی ظہر کی ہی نیت تھی، کیونکہ قاعدہ فقہ قاعدہ ہے اذا تعذر الیقین یصار الی الظن،
یقین جب ممکن نہ ہو تو ون کی طرف جائیں گے. تو یہاں پر یقین ممکن نہیں تھا تو ہم ون لے لیے. ون کیا تھا ہمارا؟ ہم ون اور شک میں فرق بھی کرے تھے. ون کیا ہے اور شک کیا ہے؟ تو یہ پھر سے میں ایک بار یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ون ایک ہوتا یقین ہوتا. یقین جو ہے 100% ہے. کوئی چیز کا 100% آپ کو یقین ہے، سرٹین ہے. اور ایک ہوتا ون. ون ہوتا 51 سے لے کے 99% تک، اگر آپ کو چیز کا ایسا انکلینیشن ہے ایک جگہ مائل ہو رہا ہے. اور ایک ہوتا شک. شک جو ہے 1% سے لے کر 50%. یہ آپ کا شک ہے. اور پھر مجھے یقین آتا یعنی 0%. تو آپ کو اگر 100% یقین ہے کہ میں یہ کرا تو وہ یقین میں آئے گا. اگر آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے یہ شاید یہ کرا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کراؤں گا زیادہ ایک طرف مائل ہوں تو وہ ون ہے. شک آپ 50-50 ہے یا آپ کم ہے، ڈاؤٹ بہت کم ہوگا تو وہ شک ہے. بہتر ہے کہ شک کو ایسا نہیں بلکہ 50% لکھنا بہتر ہے، 50-50%. تو اس میں کیا ہوں گا؟ ون کی جگہ اس کو وہم بول سکتے ہیں. وہم نہیں، وہم نہیں، ون بولوں گا. وہم جو رہتا ون کا الٹا رہتا، بس اتنا رہتا کہ آ، میں لکھ دیتا ہوں 99%. تو یقین تو سمجھ میں آ گیا. 100% کو جس کا آپ کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو وہ یقین ہوتا. ویسے یہ بھی یقین میں آ گیا 0%. تو ایسے ہی ون جو ہے آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے لیکن آپ کو ایک جگہ پہ آپ مائل ہو رہے ہیں وہ ہے آپ کی ون. پھر ویسے ہی ون کا الٹا وہم رہتا. شک جو رہتا 50-50 ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے کہ یہاں ہے. وہم رہتا جو ایکچولی غلط چیز ہے آپ مائل رہتے اس کی طرف. تو مثال کے طور پر آپ ایکچولی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ کو ایسا فیل ہوا کہ نہیں میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کی طرف مائل ہو رہے تھے. تو آپ کا ایکچولی ون نہیں بولیں گے، اس کو آپ وہم بولیں گے کیونکہ وہم جو ہے غلط چیز کی طرف مائل ہونے کو وہم بولتے ہیں. تو اس کو آپ وہم بولیں گے اگر آپ غلط کی طرف مائل ہو. اگر صحیح کی طرف مائل ہو تو اس کو ون بولیں گے. تھوڑا یہ کمپلیکیٹ کر دیا میں لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ کو اگر یقین نہیں پایا جا رہا تو آپ کا جو ون ہے اس کو استعمال کریں گے اور آپ کی نیت ہو جاتی نماز برابر. اگر آپ کو شک ہوا تو اب پھر بھی آپ دیکھیں گے ون کی طرف ہی آپ کوشش کریے. اور اس کو تو اگر آپ کو شک بھی ہوا نا 50-50 ہے تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی کہ وہ ظہر کی نماز تھی اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو اگر یقین ہو گیا پھر کہ یہ نماز میری میں نیت جو کرا تھا وہ غلط نیت کر لیا تھا شروع میں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور عصر کے فرض کی نماز کی نیت کر لیا تو پھر آپ کی نیت نہیں ہوئی تو آپ کو پھر شروع سے نماز پڑھنا پڑے. تو یہ تھوڑا نیت کے بارے میں. اور اگر آپ کو ون ہو رہا کہ آپ نیت نہیں کرے تھے 1 to 49%، تو علماء فرماتے ڈیفالٹ تو یہی ہے کہ آپ کے عمل آپ کے عبادات درست ہیں، شک اس کو نہیں توڑ سکتا. اگرچہ آپ کو وہم ہوا کہ نہیں میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا ظہر کی نہیں پڑھا تھا، پھر بھی آپ اس کو بازو کر دیجیے، شکوک کو دور کر دیجیے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ کی بات درست ہے. پھر ساتواں ساتواں ہے تکبیر تحریمہ. تو تکبیر تحریمہ پہ علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اس کو شرائط میں رکھتے ہیں یعنی نماز سے باہر. اب یہ ایکچولی کیا ہے، دروازے کا ویسا ہے گھر کا دروازہ. دروازہ کیا گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، اس پہ سوال ہے، بس اسی پر اختلاف ہے کہ کیا گھر کا دروازہ گھر کے اندر ہوتا ہے یا گھر کے باہر ہوتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس سے آپ داخل ہوتے گھر میں، اس کو اندر باہر کہنا تھوڑا پیچیدہ مشکل ہے.
وہ اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تکبیرۃ تحریمہ باہر ہے، تو خارج الصلاح ہے، تو شرط میں آئیں گی، شرائط میں آئیں گی، ارکان میں نہیں آتی۔ تو تکبیرۃ تحریمہ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، تو صرف اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ الاعظم، اللہ الاجل، کوئی بھی ذکر ہو وہ کرنا ہے آپ کو۔ تکبیرۃ تحریمہ کا مطلب، اس سے تحریمہ کا مطلب یہ ہے، تحریم یعنی کہ جس کو حرام کر دینا، اس سے اب ہر کوئی عمل حرام ہو جاتا نمازی پہ، سوائے عبادت نماز کے۔ تو اللہ اکبر کہنا، ایکچولی اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ آپ اللہ الاعظم یا اللہ الاجل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ الاعظم یا اللہ الاجل پڑھیں گے، کیونکہ پھر واجب ترک ہو جائے گا جس کی وجہ سے گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم، کیونکہ ہم فقہ پڑھ رہے ہیں تو ہم باریکی سے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم پڑھے ویسا کرنا ہے، ہم صرف باریکیاں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ الاعظم اللہ الاجل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فرض کے طور پر، لیکن اس سے واجب پورا نہیں ہوتا، اس لیے واجب پورا کرنے کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا، ورنہ آپ کی نماز کو اعادہ کرنا پڑے گا اور گناہ ہوگا۔ تو اللہ اکبر ہی کہنا ہے ہم کو، صرف ہم پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اس کا مقام، اس کا محل کیا ہے؟ زبان ہے، زبان سے تو آپ نیت، ذہن دل میں نیت ہے، پلس زبان سے اقرار ہوگا تکبیر کا، تو جب جا کر انسان داخل ہوتا ہے نماز میں۔ ویسے ہی حج میں بھی، ویسے ہی عمرہ اور حج میں بھی ویسے ہی ہے کہ آپ جب نیت کرتے اللہم ارید ارید العمرۃ فیسر تقبل منی، یا حج کی نیت کرے، تو آپ صرف نیت کرنے سے احرام میں داخل نہیں ہو جاتے، آپ بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ وہاں پر کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو وہاں پر بھی ویسے ہی ہے نماز کے ویسا، کہ آپ جب صرف نیت کرنے سے احرام میں داخل نہیں ہوتے، نیت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا پڑتا، تب جا کر احرام میں داخل ہوتا ہے شخص۔ ویسے ہی نماز بھی ویسے ہی ہے، نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار ہونا پڑتا، تب جا کر وہ حالت میں، تحریمہ کی حالت میں انسان داخل ہوتا ہے، تحریم کی حالت میں۔ اور اس کو اتنی زور سے کہنا چاہیے کہ اس کو خود کو سنے آتا ہو۔ اب اس پر صحیح اوپینین تو یہ ہے کہ خود کو سنے آنا ہے، لیکن اب کچھ حضرات اگر صرف منہ ہلا دیے، آواز نہیں آئی، صرف منہ ہلا، زبان ہلی، تو بھی کافی ہے، تھوڑا وہ قول ضعیف ہے، لیکن نماز ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ایسی آواز سے آپ کہیے کہ آپ کو خود کو سنے آئے۔ مطلب خود کو سنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فین کھلا ہوا ہے، کولر کھلا ہوا ہے، تو آواز نہیں آتی ہم کو ہماری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالکل خاموشی رہے اور آپ اگر کہیں اللہ اکبر، تو آپ کو سنے آنا اتنی آواز۔ اگر کولر کھلا ہوا ہے تو اس وہ آواز میں آپ کی آواز نہیں آتی، آپ کو چیخ مار کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کولر کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی، نارمل سرکمسٹانسز میں، عادتاً حالات جو جیسے ہوتے ہیں بغیر کوئی کولر یا اے سی کھلے کے، جب جو آواز رہتی ہے، خاموشی رہتی ہے، اس میں آپ کو آواز اپنے سنے آنا، اتنی آواز، اتنی بلندی سے آپ کہہ دیجیے۔ اور نیت، نیت کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ تو ظاہری بات ہے، یہ بھی ایک تھیوریٹیکل بات ہے کہ نیت کے ساتھ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں تکبیر، وہ نیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک تھیوریٹیکل علماء فرمائے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیت کے بغیر کوئی کہہ رہے اللہ اکبر، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ فقہ ہے، دقیق ہے، علماء بڑے باریک ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور بیچ میں کوئی عمل نہیں آنا چاہیے جو خلاف نماز ہے، اور کوئی بھی چیز نماز میں جو ہم کہہ رہے ہیں، جیسے نماز میں ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قراءت کر رہے ہیں اکیلے، یا دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی کم سے کم ہم کو سنے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر سنے نہیں آیا، صرف زبان ہل رہی، تو بھی ٹھیک ہے قول ضعیف کے مطابق، لیکن بہتر ہے کہ ہم کو سنے آنا۔ اور یہاں پر تکبیر تحریمہ کہنے کا بھی اور ایک فرض یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کہنا ہے، جھکے ہوئے کہے تو آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی۔ ویسے ہی کچھ حضرات
अब झुकने का, खड़े होने का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ आप घुटने तक पहुंचाने की कोशिश करें तो आपके घुटने तक हाथ नहीं पहुंचना। अगर घुटने तक हाथ पहुंचता है, इतना आप झुके हुए हैं, इसका मतलब है कि आप रुकू के पोजीशन में आ गए। रुकू का पोजीशन कब शुरू होता? जैसे ही हाथ घुटने को लगता है, ये रुकू का पोजीशन शुरू होगा, अगर जैसे कि आप पूरा नहीं झुके। तो उतने अगर आप झुक गए और आप इसकी हालत में तकबीर तहरीमा कहे जल्दी जल्दी में, तो आपकी तकबीर तहरीमा नहीं होती। आपको पूरा खड़े होकर कहना है, ऐसी हालत में कि आपके हाथ आपके घुटने तक नहीं पहुंचते, नहीं लगते। वो होगा खड़े होने का पोजीशन। उसको हम जितनी एतबार से डेफिनेशन खड़े होने का लिया जाएगा। तो आप तकबीर तहरीमा जब आपकी वैलिड है, वरना आपकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी, नमाज शुरू ही नहीं होगी। अ, वैसे ही ये हो गया। और कुछ मैं कहना चाह रहा था। और आज के लिए हम यहीं पर इक्तफा करते हैं, यहाँ पे रुक देते हैं इंशाल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।